شہر حیدرآباد میں منشیات کی پھیلتی لعنت سے عوام تشویش میں مبتلا ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب گانجا، ہوش آئل، کوکین اور دوسری اشیاء ضبط نہیں کی جاتی۔ آخر منشیات کے سرغنہ آزاد کیوں ہیں؟ کیا حیدرآباد ترقی کے دعووں کی قیمت تو ادا نہیں کر رہا ہے؟ پیش ہے ایک رپورٹ۔ شہر حیدرآباد کی تیز ترقی کے دعوے یوں تو ہمیشہ کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شہر کے ایک حصے کی ترقی پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ترقی کی سمت بڑھنے والا وہ علاقہ ترقی کے ساتھ ساتھ دوسری سرگرمیوں کے لیے بھی اپنی شناخت بنا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد ترقی کی قیمت بھی ادا کر رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ شہر جو لذیذ اور ذائقہ دار کھانوں اور غذائی اشیاء کے لیے مشہور تھا، اب یہاں پر ڈرگس کی سرگرمیوں کے لیے بھی مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے تینوں کمشنریٹ حدود میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جہاں ڈرگس، گانجا اور دوسری نشیلی اشیاء نہ پکڑی گئی ہو۔ آندھرا پردیش اور مہاراشٹر سے بڑے پیمانے پر گانجے کی منتقلی ہو رہی ہے۔ شہر کے دوسرے علاقوں میں اب گانجے کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے۔ پولیس بھلے ہی دعوے کر رہی ہے اور گرفتاریاں بھی عمل میں لا رہی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس کاروبار کے سرغنہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ مچھلی پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر مچھ پر جال ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ نوجوان آج اس لت کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں ان دنوں پب کلچر کو غیر معمولی فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ خاص طور پر نئے شہر کے فیشنیبل اور پاش علاقوں میں قائم کیے گئے پبز جو مبینہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، حالیہ دنوں میں ان کے ویڈیوز بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ دولت مندوں کے بچے رات دیر گئے تک پبز میں موج مستی کر رہے ہیں، اور یہ حالیہ دنوں کی بات نہیں۔ ریڈسن پب کا معاملہ کافی دیر بعد سرخیوں میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ شہر کے بیشتر پبز میں رات دیر گئے تک موج مستی جاری رہتی ہے، لیکن دوسری طرف پولیس چھوٹے کاروبار کو جلد بند کروا دیتی ہے۔ گانجا فروخت کرنے والوں کو روز گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کیا ان سے تفتیش نہیں کی جانی چاہیے؟ ان کے سرغنہ کون ہیں؟ ان کا خریدار کون ہے؟ کیا یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے؟ جب تک اس کاروبار کے منصوبہ سازوں اور سرغنوں کو پکڑا نہیں جاتا، نشے کا یہ کاروبار ایسا ہی چلتا رہے گا۔ شہر کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں لبے سڑک وائٹنر کا نشہ کرنے والے امن قانون کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ پولیس کو ایسے لوگوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹرینوں کے ذریعے گانجا منتقل کیا جا رہا ہے، اور سبھی جانتے ہیں کہ آندھرا پردیش سے یہ گانجا نہ صرف حیدرآباد بلکہ مہاراشٹر اور دلی بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس کو اس بات کی بھی اطلاع ہے کہ گانجا کہاں سے آ رہا ہے، لیکن کبھی بھی پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کی حکومت سے اس سلسلے میں بات نہیں کی جاتی۔ آج حیدرآباد شہر اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایسی سرگرمیاں بھی فروغ پا رہی ہیں جو ریاست کی نسلوں کے لیے مستقبل میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر اس طرح کی سرگرمیوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا تو پھر امن و قانون کے لیے بھی مستقبل میں چیلنجز کھڑے ہوں گے۔ نوجوان نسل کو اس لعنت سے دور رکھنے کے لیے حکومت اور پولیس کو عوام کے ساتھ مل کر مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ حالیہ ایک سال کے دوران حیدرآباد میں ڈرگس کی سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نوجوان طبقہ اس سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوا ہے۔ گانجے کے علاوہ ہیش آئل کی فروخت بھی ان دنوں عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ممنوع گٹکا، تمباکو کے خلاف جس طرح گلی گلی میں دعوے ہو رہے ہیں، ریسٹورنٹس پر سختی کی جا رہی ہے، فوٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کو بھی مبینہ ہراساں کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں بڑے پبز اور 5 اسٹار ہوٹلز کا بھی پولیس کو جائزہ لینا چاہیے، جہاں موج مستی کے نام پر شرمناک سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ امن و قانون کی برقراری سبھی کی ذمہ داری ہے، اور قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ پولیس کو اس سلسلے میں گلیوں سے لے کر 5 اسٹار ہوٹلز تک
اپنی تحقیقات کی کارروائی کا دائرہ بڑا کرنا چاہیے۔